بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی قتادہ ابن ربعی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل افترضت على امتك 5 صلوات واحدت عني عهدا انه من حافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي اخرجه ابن ماجہ. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك 5 صلوات وأحدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي اخرجہ ابو داؤد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللہم برحمتک اصلح شانی کلہ یا رب زدنی علما. دوستو، 2 ہفتے پیچھے سے نماز کی فرضیت کے سلسلے میں پوری طویل حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اور اس سلسلے میں مختصر سی بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی. آج بھی آپ کے سامنے 2 چھوٹی چھوٹی حدیث قدسی تلاوت کی گئی ہے. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے. وَأَحِدْتُ عَنِّي عَهْدًا، اور میں نے خود ہی اپنے ذمے از راہ رحمت میں نے ایک بات طے کر لی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ یا بندی ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ من حافظ علیہن لوقتہن، جو ان نمازوں کو ان کے اوقات پر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، ادخلتہ الجنہ، یا ادا کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں اپنی ذمہ داری پر داخل کروں گا. اور جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس میں بڑی تفصیل ابھی آئے گی آپ کے سامنے، فلا عہد لہ عندی، تو اس شخص کا میرے ذمے کوئی عہد نہیں، میری مرضی ہوگی قیامت کے دن میں اس کو معاف کروں یا عذاب دوں یا پکڑ لوں. دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی اور میں نے اپنے ذمے عہد لے لیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو خود ہی لے لیا ہے کہ بندوں کا جب حساب کتاب ہوگا، بندوں کے معاملے جب پیش ہوں گے تو میں بندوں کے ساتھ اپنے رحمت کے ساتھ پیش آؤں گا. کئی دفعہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے. انہ من جاء یحافظ علیہن لوقتہن، جو ان نمازوں کی پابندی رکھے گا ان کے وقت کے اندر ادخلتہ الجنہ، تو میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا. ومن لم یحافظ علیہن، اور جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو فلا عہد لہ عندی، تو اس کا میرے ذمے کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی بات
میرے ذمے نہیں ہے۔ دیکھو دوستو، یہاں پر الفاظ حدیث بہت پیارا آیا ہے کہ من حافظ علیہن لوقتہن، جو نماز کی پابندی کرتا ہے نماز کے اپنے اوقات کے اندر۔ ہم سبھی لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سورہ ماعون پڑھیے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل کیا آپ ترجمہ ہے اس کا؟ دیکھیے، عربی زبان میں بد دعا کے لیے، عربی زبان میں بد دعا کے لیے ویل بہت خطرناک جملہ ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ویل للمطففین، قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خوری کرنے والے کے لیے ویل، ادھر کی ادھر لگانے والے کے لیے ویل، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے پھٹکار۔ تو اللہ پاک بد دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ نہیں کر رہے ہیں، مولانا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بے نمازی کے لیے نہیں کر رہے بابا، اللہ تعالیٰ بے نمازی کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں، کریں نمازی کے لیے فویل لل، جی بولیے، مسلین کس کو بولتے ہیں؟ نمازی کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ویل ہو، بدبختی ہو، پھٹکار ہو، اللہ کی طرف سے اس پر بے چینی آ جائے۔ ویل کا ترجمہ بے چینی، اللہ تعالیٰ اس کو چین میں نہ رکھے جو نماز کو ٹال مٹول کے پڑھتا ہے، نماز کو ٹال مٹول کے پڑھتا ہے۔ ٹال مٹولنا کیا ہے؟ ٹال مٹول کیا ہے دوستو؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، الحمدللہ تکبیر کی آواز بھی سن لی اسپیکر سے، اور پھر بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سن لی، پھر بھی کسٹمر کے ساتھ، جی کسٹمر کی ڈیلنگ ہو رہی ہے اور اللہ پاک کی فیلنگ ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ پڑھیے، میں بھی استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکایت کی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کا جو لحاظ کرنا چاہیے وہ لحاظ، کسٹمر کا خیال کیا، بزنس کا خیال کیا، مہمان اور گیسٹ کا خیال کیا، لیکن اپنے خالق مولا رب تبارک و تعالی کا خیال اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت کے اندر انسان اگر نماز کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، التزام کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر کے ایمان کی، جی ارے بابا نماز جو ہے، نماز شعائر الہی میں سب سے بڑا شعائر ہے، شعائر شریعت میں استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ شعائر کا احترام کر لینا کیا ہے؟ من تقوی القلوب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن میں کہ شعائر کا احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ پاک کی جگہ موجود ہے۔ تقوی القلوب کا ترجمہ میں نے کر دیا کہ یہ اللہ کا خیال، اللہ کا خیال کیا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ پاک کا کیا کر رہا ہے؟ یہ خیال کر رہا ہے۔ کس طرح خیال کر رہا ہے؟ کہ اللہ پاک کا فریضہ جو سب سے اہم ترین تھا، جس فریضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، ابھی انشاءاللہ آگے بھی حدیث آئے گی اگلے ہفتے نماز کی تفصیل کے سلسلے میں، یہ فریضہ وہ ہے کہ پیچھے 2 ہفتے گزر چکا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا تھا؟ آسمان پر بلا کر کے یہ تحفہ رسول اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا۔ اب یہ بندہ، یہ امتی جو اللہ کے تحفے کی قدر کرتا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ پاک کی ذمہ داری ہے
کہ عالم آخرت میں یہ تحفہ رسول اللہ کو ملا تھا، جب یہ عالم آخرت کی طرف لوٹے گا تو اللہ پاک دیکھیں گے کہ اس نے میرے نبی کے تحفے کی قدر کی، اس لیے اللہ پاک اس کی مغفرت کا اپنے ذمے وعدہ لیتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، ایک ہے نماز فرض ہونا، نماز تو فرض ہے ہی، اس میں کسی کو کوئی شک مت ہے ہی نہیں، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے دوستو؟ جی بتائیے تو، علماء کرام یہاں پر ہیں بیٹھے ہوئے، جی ایک تو ہے نماز فرض، لیکن نماز فرض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے دوستو؟ یہ بھی سنن خدا ہے، سنن خدا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر نماز قضا ہوئی ہے جہاد میں، اللہ کے راستے میں غزوات کے اندر، کہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا اور پوچھا تھا کہ مجھے رات میں کون، صبح فجر کے وقت کون جگائے گا تاکہ ہم سارے ساتھی سو جائیں، ایک مجھے جگا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو فجر کی نماز کے وقت بیدار کروں گا۔ رسول اللہ اور تمام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے۔ حضرت بلال بھی اونٹ کی پالان میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد نیند ہی کیوں تھی؟ یہ وہ مرض ہے جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ کہتے ہیں کہ عشق نہ جانے، ریت نہ جانے، ذات کذات، یعنی ہندو ہو یا مسلمان، کسی کو پیار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتا کون ہے، اور بھوکا نہ جانے سوکھی روٹی، اور پیاسا نہ جانے دھوبی گھاٹ، اور سونے والا نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ۔ ٹوٹی کھاٹ پہ بھی اس کو نیند آ جاتی جی۔ اب پیاسا نہیں دیکھتا کہ یہ دھوبی گھاٹ ہے یا اچھا پانی، اس کو پیاس بجھا ہی لینا ہے۔ اچھا بابا دیکھیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز چلی گئی، آپ جب بیدار ہوئے سب سے پہلے آپ ہی بیدار ہوئے، سورج نکل چکا تھا۔ نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورج کی گرمی لگی تو بیدار ہوئے تو دیکھا سبھی سو رہے ہیں، بلال بھی سو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے بلال کو جگایا، کہا بلال تو نے تو کہا تھا تو مجھے جگائے گا، تو کیوں سو گیا؟ تو حضرت بلال بڑا پیارا پیارا جواب دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی کبھی کئی موقع پر ایسی باتیں کہی ہیں انہوں نے حضور سے، حضور کو اسی لیے ان سے بہت پیار تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجئے، جس رب نے آپ کے اوپر نیند مسلط کی تھی اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ ایک دفعہ حضرت بلال ہنس رہے تھے نا، میں نے سنایا تھا کبھی کہانی آپ کو، تو حضور نے پوچھا بلال بہت ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا بس اللہ کے رسول ایک بات یاد آ گئی اس لیے ہنس رہا ہوں۔ کہا نہیں بول، کہا نہیں بول، یہ بہتر ہے نہ بولنا میرا۔ کہا نہیں بتا۔ کہا بتاؤں؟ ہاں بتا۔ کہا کہ دیکھیے اللہ کی قدرت، بلال کالا کلوٹا، اس کے ہونٹ موٹے موٹے، سیاہ فام، اشہدو کی شین کو صحیح تلفظ کے ساتھ یہ افریقن نہیں ادا کر پاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اور ابو لہب اور ابو جہل اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اگر آپ کے بس میں ہدایت ہوتی تو اس کا نمبر آتا، بلال کا تو نمبر ہی نہیں آتا ہے، بلال کا نمبر ہی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے کہا، حضور نے کہا یار بات بڑی سالڈ کی ہے تم نے۔ کہا کہ اللہ کی ترتیب ہے، مجھے ہدایت دے دی، میرے پاؤں کی آواز عرش پر آپ کو سنائی دے دی، اور آپ کے چچا پر قرآن نے کہہ دیا ہے تبت یدا ابی لہب، ہر مسلمان کا بچہ قیامت تک آپ کے چچا پر لعنت پڑے گا۔ اس کا کوئی انکار کر دے گا؟ تبت یدا صحیح ہے کہ نہیں؟ کتنی سالڈ بات کہی کہ آپ کے چچا پر ہر مسلمان کا بچہ قیامت تک لعنت بھیجے گا، اور بلال سے ہر مسلمان محبت کرے گا۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ اچھا بابا بات آگے نکل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز قضا ہو گئی، تو حضور نے فرمایا جلد کوچ کرو، یہاں پہ نماز قضا ہو گئی، اس جگہ پر شیطان کا
غلبہ ہے، حملہ ہے، شیطان کے اثر ہیں، یہاں سے جلد کوچ کرو. چنانچہ قضا نماز بھی وہاں آپ نے ادا مولانا نہیں کی، اس مقام سے آپ پورے صحابہ کے ساتھ کوچ کر گئے، جگہ چھوڑ دی، دوسرے مقام پہ جا کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے قضا ادا کی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کئی ساتھیوں کی نماز اگر قضا ہو جائے تو جماعت کے ساتھ وہ قضا بھی ادا کر لیں. اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جس جگہ پہ نماز قضا ہو وہاں پہ سم ٹائم نہیں سونا. لیکن آپ کہے گا مولوی صاحب روزانہ کہاں ہم مکان چینج کرتے رہیں گے، ویسے ہی تو بھائی میں پرابلم ہے، روزانہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. جی اس کا ایک علاج ہے، جہاں نماز قضا ہو، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے اپنے ذمے دو سزا متعین کرو، جانی اور مالی. طے کر لو کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو گئی 2 درہم فقیر کو دوں گا. 2 درہم اب ایک دن ہو جائے گی تو دے دو گے، لیکن جو 600-700 درہم والے ہیں وہ 2 درہم، اور جن کی تنخواہ 5000 ہے وہ سوچے 10 درہم دوں گا. 2 دن نماز قضا ہوئی، آپ نے 20 درہم فقیر کو دیکھا. دیکھیے تیسرے دن اگر شیطان آپ کو فجر میں نہ جگا دے تو، کیونکہ صدقہ دینا اللہ کے راہ میں اس کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ ان الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تم کو فقر تمہارے سامنے لائے گا، نہیں دینے دے گا صدقہ، اب برائی میں خرچ کرا دے گا وہ. اور حضرت تھانوی کہتے ہیں مالی یہ تو ہوا مالی سزا، اور جانی سزا یہ کہ جس دن فجر کی نماز جماعت کی چھوٹ جائے، طے کر لو کہ آج دن میں زوال سے پہلے 4 رکعت مجھے سزان نفل پڑھنی ہے. سزا دے دو اس کو، تو نماز تو گوارا کر لے گا 20 یہ، لیکن 10 درہم دینا 2 دن 3 دن دو گے، اس کے بعد لازمن جگا دے گا یہ کہ بھائی چل تو نماز پڑھ لے بابا، کہاں دیتا ہے 10 درہم بیچارے غریب کو. اچھا بھائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جا کے نماز قضا کیا، اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. نماز کی حفاظت دیکھو، اس پر یہ سناتا ہوں آپ کو. ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر، کبھی میں نے بتائی ہے آپ کو، مولانا ابوالکلام آزاد کی. کیا کتاب کا نام ہے؟ انسانیت موت کے دروازے پر. اس کتاب کو ذرا پڑھ لیجئے گا، جو لوگ اردو داں ہیں پڑھیے ضرور اس کو. اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے تو بغیر روئے نہیں رہ سکتے آپ. عجیب کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی. انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے جانے لگے تو آپ کی 14 نماز کا وقت ایسا گزرا ہے بخاری شریف کی ہدایت کے مطابق اور روایت کے مطابق کہ آپ تجلیات رحمانی یا تجلیات ربانی یا اللہ کی طرف سے رحمتوں میں اتنے غرق تھے کہ دنیا سے بے خبر تھے. لیکن جب کبھی بھی محدثین نے کہا فاغمی علی، اس کا ترجمہ مولانا میں نے دوسرا کر دیا. اغمیہ کا ترجمہ نہیں کیا لفظی، میں نے تجلیات ربانی میں غرق ہونا میں نے کر دیا، کیونکہ میں نالائق انسان ہوں، وہ ترجمہ میں نہیں کر سکتا ہوں. خیر، جب بھی آپ کو ہوش آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حمیرہ الصلاۃ، حمیرہ مجھے نماز پڑھاؤ. حضرت عائشہ کو حضور نے محبت سے نام رکھ دیا تھا حمیرہ، بری حامیم یا را الف، حمیرہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے لکڑی کا لگن لاتی، برتن، پانی لاتی، مسواک لاتی، آپ کو کروا دیتی، کلی کرواتی، منہ دھل دیتی. فاغمی علی، آپ پھر اللہ کی تجلی میں غرق ہو جاتے. گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح رہتے، پھر آنکھ کھولتے. آنکھ کھولنے کے بعد امام الانبیاء کی زبان پر جو سب سے پہلا ورڈ یا لفظ ہوتا تھا یا پہلا شبد ہوتا تھا یا اکشر ہوتا تھا ہندوستانیوں، وہ تھا حمیرہ الصلاۃ. کھولو بخاری. پھر فرماتی ہے میں لکڑی کا لگن لاتی، پھر ابتدائی وضو، ہاتھ دھلواتی، مسواک کراتی، چہرے دھلواتی. فاغمی علی، خلاص. ایسا وقت کتنا گزرا ہے؟ 14 نماز کا وقت، یعنی قاری صاحب تقریباً 2.25 دن، 2.25
3 دن 3 رات کا وقت گزرا ہے کہ آپ اس کیفیت میں ہیں، لیکن زبان آنکھ کھلتے ہی، ہوش میں آتے ہی آپ کی زبان پہ تھا حمیرہ الصلاۃ، عائشہ نماز۔ اچھا بھائی دوستو، تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا سے جاتے وقت بھی حضور کو سب سے زیادہ اہتمام کس کا تھا؟ نہیں، نماز نہ کہو، اس تحفے ربانی کا جس کے لیے اللہ نے آپ کو 7 سماوات سے اوپر بلایا تھا، اس تحفے کا، اللہ کا گفٹ ہے نا بابا یہ، کہ اللہ کے گفٹ کا خیال تھا جو 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر بلا کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا سنیے، جماعت کے لیے بتا دیتا ہوں دوستو، دل کو مطمئن کرو، کچھ بھی ہو جماعت نہ چھوڑنا۔ نماز سے پہلے بے شک آپ دکاندار ہیں، نائف میں ادھر ادھر دکان میں رہتے، میں نہیں کہتا کہ فوراً ہی آ جائیے، اذان سے پہلے وضو کر کے تیار رہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ قاری صاحب کی جماعت اتنے بڑی کھڑی ہوتی ہے، 2 منٹ پہلے نکلیے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیے۔ حضور نے کیا فرمایا سنیے غور سے ذرا، لو ترکتم سنت نبیکم لزللتم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے نبی کی زبردست سنن خدا ہے، اس پر اگر قائم رہو گے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر تم اگر قائم رہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم کو وہی نعمت مل جائے گی جو تم کو تمہارے نبی کو ملی تھی، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ اچھا بھائی، لیکن اگر تم نے نماز جماعت کی، جماعت اولا، کیونکہ بقول قاری صاحب کے یہاں ہول سیل میں جماعت ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مغرب تک ہوتی رہے گی، پتہ ہی نہیں لگتا ہے جماعت کون ہے، اور ہر آدمی امام بنتا ہے۔ کسی کی پینٹ نیچے جا رہی ہے، وہ قاری صاحب کے حمام میں وضو کرنے گیا، پورا پینٹ نے نیچے سے پیشاب کو جذب کر لیا، وہ بھی وضو کر کے آ کے یہاں امام بن جاتا ہے۔ عجیب افسوس کی بات ہے یار، نہیں وہ موبائل کو چھوڑو، ایک آدمی مسجد میں آیا نماز پڑھنے، میری تو ہے نہیں جیب میں، بتاؤں آپ کو، موبائل بج رہا، جیب میں سے نکالا، کہتا ہے انا فی الصلاۃ، سمجھ گئے، موبائل جیب سے نکالا، کہتا انا فی الصلاۃ، میں نماز میں، یہ دیکھو اب آپ، خیر چھوڑو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جماعت اولا رفیق، جماعت عادت نہ بناؤ، عادت نہ بنائیے گا۔ کبھی اگر کسی بنیاد پر چھوٹ جاتی ہے تو میں منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے دوسری جماعت میں نماز پڑھ لو، لیکن عادت بنا لینا ظاہر کہ یار اپن چلیں گے تو غریر میں تو ہول سیل میں نماز ہوتی رہتی ہے، 11 بجے رات تک مسجد کھلی رہتی ہے، اس وقت تک تو اسی میں پڑھیں گے، نہیں، تکبیر اولا کے ساتھ، جماعت اولا کے ساتھ اور وقت اولا کے ساتھ، یاد رکھیے، تکبیر اولا، جماعت اولا اور وقت اولا۔ بخاری کھول کے دیکھیے، حضور نے فرمایا وقت اولا، اول وقت میں نماز کا ادا کرنا۔ اسی لیے قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو ٹال کے پڑھتا ہے، سوچتا ہے غروب سے پہلے 10 منٹ چلوں گا اکٹھا مغرب اور عشاء دونوں پڑھ کے آؤں گا، مغرب اور عشاء۔ اچھا بھائی، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو نے جماعت کی سنت کو چھوڑ دیا، جماعت کی سنت کو، لو ترکتم سنت نبیکم، اپنے نبی کی سنت کو تو نے چھوڑ دیا، تو اسی 14 نماز کے وقت میں ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھے پر، یہ روایت بھی بخاری میں ہے کہ 2 صحابی کے کندھے پر آپ نے اپنا کندھا ڈالا اور پاؤں کا یہ حصہ زمین میں آپ کا گھسٹ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے، اور آپ 2 صحابی کے بازو پر، کندھے پر زور ڈال کر کے مسجد میں آ رہے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، سیدنا صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھا مکانک، اپنی جگہ رہو، اور حضور ان کے بازو میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت کی نماز چھوڑنے کی اجازت، وہ چھوڑیے، اسلام میں سب سے خطرناک وقت ہے، سمجھ گئے کیا؟ جہاد۔ جہاد کے دنوں میں یا عالم جہاد میں، میدان جہاد میں، وقت جہاد بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟
جی رفیق نہیں ہے، قرآن میں مستقل اس کا حکم آیا ہے کہ جہالت میدان جہاد، وقت جہاد میں بھی نماز جماعت سے چھوڑنے کی کیوں؟ اگر جماعت کی نماز چھوڑ دو گے تو ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ پہلی جماعت اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جماعت کی نماز کو کبھی بھی چھوڑ کر کے، حدیث کی کتابوں میں دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے سفر میں ادھر ادھر نماز مسجد کی ان کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو اپنے گھر بچوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات میں دیکھی جا کر کے، تو کسی بھی حال میں نماز جماعت سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے، فرمایا کہ جماعت کی مثال ایسی ہے کہ بکری کا ریوڑ جا رہا ہے اور ایک گڈڑیا بکری کا چرواہا لٹھ لیے ہوئے ساری بکریوں کو ہکا کر کے جا رہا ہے، کوئی بھیڑیا میڑیا اس کی بکریوں پر حملہ نہیں کرے گا، ساری بکریاں سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ پہنچ جائے گی اپنے ٹھکانے پر۔ لیکن ایک بکری کسی جھاڑی میں دیکھی، اس کی ہری بھری گھاس لگی ہوئی ہے، ہریالی شاخ ہے، اس میں لپک کے کھانے لگی اور جماعت سے کٹ گئی، پوری جماعت چلی گئی، وہ رہ گیا۔ حضور نے فرمایا بھیڑیا آئے گا اور اس پر حملہ کر کے اس کو اچک لے گا، اس کو لے کر کے چلا جائے گا۔ جماعت میں جس طرح کی بھی نماز ہو، ساری کی ساری ذمہ داری امام پر ہوتی ہے، اور امام کی نماز کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ کسی بھی مجمع میں ایک شخص بھی کی بھی نماز قبول ہو گئی تو اللہ پاک کسی کی نماز کو رد، اور تنہا والے نمازی کی نماز کا کوئی ذمہ نہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز کا اہتمام کرو، جماعت کی نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ قبولیت کا وعدہ ہے، پھر ثواب کے اعتبار سے 25 یا 27 گنا زیادہ ہے۔ اور اکیلے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو ارے بابا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں ابو شہمہ یا ابو شہامہ، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد امی کے تجہیز، تکفین، کفن وفن کے انتظام میں ان کی نماز جماعت کی چھوٹ گئی، جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو بڑا افسوس ہوا، بڑا تو غیر مسجد والے کی طرح تو لوگ تھے نہیں کہ بھائی چلو جماعت کر لیں گے دوسری جماعت چھوٹ گئی تو سوچا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جماعت کی نماز 25 یا 27 گنا زیادہ ہے ثواب کے اعتبار سے، اور تنہا میں ایک پر ایک ہے، تو یہ اس کے برابر کیسے ہوگی؟ تو مثال کے طور پر کہ اگر 4 رکعت نماز ہوئی فرض تو 25 دفعہ 4 رکعت پڑھ کے انہوں نے نفل پڑھی، تاکہ یہ ساری کی ساری نفلیں یعنی 100 رکعت پڑھی، اپنا 25 گنا ہوا تو 100 رکعت نفل پڑھی کہ تاکہ اس فرض کی نماز کے ثواب کے ساتھ ساتھ یہ برابر ہو جائے۔ جب سلام پھیرے تو مسجد کے ایک کونے سے کسی فرشتے نے کہا کہ اے ابو شہمہ، تو نے 25 بار تو اس نماز کے بدل میں سنت پڑھ لی، لیکن قاری صاحب نے کہا تھا وَلَا الضَّالِّينَ، تو فرشتے نے کہا تھا، ملائک نے آمین، تو فرشتے کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ اب وہ بل بلا کے مسجد میں لگے رونے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے اکابر نے نہیں بلکہ ہمارے نبی نے بھی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا ہے، جماعت کے ساتھ
اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس نماز کو نماز بنا دیجیے. نماز ہے کیا؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی حدیث آ رہی ہے، اگلے ہفتے ہوگی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اہتمام کی. دوستو آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے یا آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے کہ قبر میں جی مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کا قول ہے کہ اللہ پاک اگر مجھے اجازت دے گا جنت میں تو میں جنت میں بھی نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ سجدے میں جو مزہ آتا ہے وہ تو کہیں نہیں آتا. تو جنت میں جا کے تو نعمتیں ملیں گی لیکن سجدے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے جتنا سجدہ یہیں کر لیجئے مزے لے لیجئے، وہاں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں کے سجدوں کی نعمتیں وہاں ملے گی. اللہ ہمیں سب کو پانے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ. یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرمائیے. اے میرے مالک میرے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری نماز کو جاندار نماز بنا دیجئے، احسان والی نماز عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بھائی اپنی جگہ بیٹھے رہیے. میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا، کیا رکھ لیجیے کہ آپ پوری دنیا میں تقریباً لوگ قبۃ الصخرہ فلسطین کا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی یہ ہے، دیکھ لو. جو پوری دنیا کا مسلمان ہندوستان، پاکستان، عربستان کے اندر بھی لوگ اپنے اخباروں میں اس کو نہیں دکھلاتے. یہودی پلاننگ کے تحت اس کو برباد کرنا ہے. یہ ہے وہ مسجد اقصی کہ قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی، یہ ہے مسجد اقصی. اب وہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں قبہ خوبصورت، وہ قبۃ الصخرہ ہے. پتھر کی چٹان کے اوپر وہ قبہ بنا ہوا ہے، دنیا اسی کو دکھلاتی. یہ ہے اصل. کیا ہے یہ؟ دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے لے آیا ہوں. اس سائڈ میں بھی دکھا دیا یار، تم کو دیکھنا اس لیے اس سائڈ کا مسئلہ ہے. چل بھائی ٹھیک ہے دوستو، اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیکی کی توفیق. بس بھیا اس میں رکھ دے یار، جب توڑ مت رکھ دے، الٹا کر دے.